وَإِن كَادُوا، اور بے شک قریب تھا یا ارادہ کر لیا تھا، کس نے؟ کفار نے. لَيَفْتِنُونَكَ، البتہ برگشتہ کر دیں گے آپ کو، عَنِ الَّذِي، اس چیز سے، اوحینا، جو وحی کی ہم نے، یعنی احکامات میں سے، الیک، تیری طرف، لتفتری، تاکہ تو جھوٹ باندھے، علینا، ہم پر، غیرہ، اس کے سوا، وَإِذًا، اور تب، لَاتَّخَذُوکَ، البتہ وہ بنا لیں گے تجھ کو یا بنا لیتے تجھ کو، خلیلا، گاڑھا دوست. ابن عباس کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف، ابو جہل بن ہشام اور کچھ دوسرے قریشی جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہمارے معبودوں کو ذرا ہاتھ لگا دو، ہم سب تمہارے مذہب میں داخل ہو جائیں گے. حضور کو اپنی قوم کا مسلمان ہونا چونکہ دل سے مطلوب تھا، اس لیے دل میں کچھ نرمی پیدا ہونے لگی کہ ہاتھ ہی لگانا ہے نا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ قریب تھا کہ وہ آپ کو برگشتہ کر دے اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے، تاکہ تو ہم پر وہ چیز گھڑے جو اس کے سوا ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، یعنی جو ہم نے آپ پر نازل کی اس کے سوا جو نازل نہیں کی اسے آپ ہماری طرف منسوب کر دیں. کیونکہ پیغمبر کا عمل جو ہے وہ بھی کیا شمار ہوتا ہے؟ ایک حجت بن جاتا ہے. کیونکہ پیغمبر کو ایک وحی تو وہ ہوتی ہے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اور دوسری وحی کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ کی عملی زندگی میں نظر آتی ہے، جو ضروری نہیں کہ لکھی ہوئی باتیں ہوں، جس کو ہم حدیث کہتے ہیں، جو آپ نے بولی بھی، یا آپ نے کوئی چیز عمل کی، یا یہ کہ آپ کی موجودگی میں ہوئی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، اس کو اپروو کیا یا ڈس اپروو کیا. تو قولی اور فعلی اور تقریری اس کو کہتے ہیں، تیسری قسم جو ہے، یعنی ٹیسٹ اپروول. تو اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے جس کا اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا یا اجازت نہیں دی اور آپ صرف اپنی مرضی سے وہ کر لیتے، تو وہ لوگوں کے نزدیک کیا قرار پاتا؟ حجت قرار پاتا کہ شاید یہ اللہ ہی کا حکم ہے. تو اللہ کا حکم تو نہیں تھا وہ. اگر آپ مثلاً اسی واقعے کو سامنے رکھ کے ان لوگوں کے مطالبے کو مان لیتے تو یہ دین کی صحیح نمائندگی نہ ہوتی، اور کفار چاہتے بھی یہی تھے، بار بار آپ سے اس قسم کے مطالبے کرتے. مثلاً ایک جگہ پر آتا ہے قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے وہ کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے؟ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس کو کچھ بدل دو، تھوڑا سا ہماری مرضی کے مطابق کر دو. قل ما یکون لی ان ابدلہ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ میں اس کو بدلوں، من تلقاء نفسی، اپنے نفس کی طرف سے، اپنی مرضی سے. کیونکہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو خود بھی پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف بذریعہ وہی بھیجی جاتی، نہیں میرا عمل وحی الہی کے مطابق ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے دوچار ہوں گا. تو یہاں اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قریب تھا کہ آپ کو یہ آپ کے طریقے سے برگشتہ کر کے اپنی بات منوا لیتے. اگر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی بات مان جاتے تو یہ آپ کو بہت پکا دوست مان لیتے،